کے اندر کو کیڑے وغیرہ ہیں تو صفائی کرنے کے اوے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے کیا بات کہی ہے. روزے دار ہو کوئی مسلمان ساری زندگی جب بھی کھجور کھائے ثابت کھجور منہ کے اندر نہیں ڈالے, اس کو پکڑے, اس کو توڑے, اندر سے صفائی کرے, صاف ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے روزہ کر کے وہ کھول لے, روزہ کھول لے. کھجور کے بعد دودھ پیے, شردائی پیے, شربت پیے, چائے پیے, کھانا کھائے, جو اس کا دل. جب سب کچھ کر لے, کھا لے, تو کھانے کے بعد دعا پڑھنی ہے. یہ سارے دھیان سے سن لے سارے بھائی. روزہ کھولنے کے بعد آپ نے کھانا پینے کے بعد دعا پڑھنی ہے. ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. سب کو اس کا دعا کا مطلب کیا ہے؟ ذہب الظمأ, او پیاس ختم ہو گئی. وابتلت العروق, انتڑیاں وہ تازہ تر و تازہ ہو گئیں, گلی ہو گئی کھانے پینے سے. وثبت الاجر انشاء اللہ, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ اجر بھی عطا کرے. یا آپ دوسری دعا پڑھ لیں, وہ بھی مشہور دعا ہے. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. یا اللہ تیرے لیے روزہ رکھا تھا, تیرے رزق کے اوپر ہی میں روزہ کھول رہا ہوں. یہ سادہ. اور اگر کوئی مسلمان کسی کو روزہ کھلوائے تو شریعت نے یہ بات کہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا ثواب اس روزے دار کو ملے گا اتنا ثواب اس روزہ کھلوانے والے کو بھی اتنا ہی ملے گا. اوے لوگو, اور یہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے, رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اور منوں کے حساب سے کھجوریں لے کے گلی محلے میں بانٹو, اور جتنے بندے روزہ رکھیں گے اور ثواب تمہیں بھی ایک ایک ملتا جائے گا. اور کچھ آخرت کے لیے بھی کر لینا چاہیے انسان کو. یہ روزہ جو ہے بنیادی طور پہ کیا ہے؟ یہ مسلمان کے ایمان جو ہے اس کا حصہ ہے, اسلام کی جو بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. روزے میں ایک بڑی غلطی کر جاتے ہیں کئی دفعہ ہم. وہ غلطی اس طرح کرتے ہیں کہ اخبارات میں ٹیلی ویژن میں آتا ہے جی روزے سے دل کی شریانیں کھلتی ہیں, شوگر کے مریض کو آرام آتا ہے, اس کو یورک ایسڈ کا آرام آتا ہے, فلاں کا. 20 سے زیادہ بیماریوں کا ذکر لوگ کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دفعہ, کافی سال ہو گئے, کہ میرا ایک دوست تھا پہلوان, کہنے لگا حافظ جی اگے تو کدی روزہ رکھیا نہیں سی, عید کی نہیں میں چھڈنے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میں اخبار چ پڑھیا 20 بیماریاں دا علاج. تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ یہ تو بیماریوں کی نیت سے رکھ رہا ہے, کھول رہا ہے. یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ بیماری کی وجہ سے کر. یہ بیمار کے لیے بڑا فائدہ ہے, شوگر کو فلانا, دل کے والوں کو کھول دیتا ہے. جو مرضی یہ کرے, ہم مومن صرف یا اللہ تیرا حکم مان کے کھول روزہ رکھتے ہیں, تیرا حکم مان کے کھولتے بس. ہمیں نہیں پتہ اس کا فائدہ ہے, اس کا نقصان ہے. ہاں البتہ اس کا نقصان نہیں ہے, فائدے اللہ نے دنیا اور آخرت میں رکھے ہوئے ہیں. اگلی بات یہ ہے, مسلمان کو روزہ جو ہے نا یہ 1 سال بعد کے جو رکھائے جاتے ہیں, یہ مسلمان کو ایک تو پتہ ہی کیا ہے, مسلمان کے سال بھر کے گناہ بڑے ہو جاتے ہیں. رب کی قسم اللہ ایک موقع دیتا ہے, اوے بندے او بڑے گناہ ہو گئے نے, اوے روزے رکھو میں تواڈے گناہ معاف کرا. دوسرا, مومن کا جس طرح ہمارے ہاں لوگ چارجر لگا کے تے اپنے چیزوں کو وہ ریچارج کرتے ہیں نا, یہ مومن کے ایمان کو ریچارج کرتا ہے. روزہ آپ نے دیکھا ہے کہ روزہ رکھنے والا پچھلے اندر جا کے بھی نہیں کھاتا, کسی جگہ چھپ کے بھی نہیں کھاتا. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. مومنوں تمہیں یہ بات سکھانی ہے, یاد رکھو ہر کام کرتے وقت کہ اللہ میرا دیکھ رہا ہے. یہ تمہارے دل میں یہ بات ڈالنی ہے. یاد رکھیں دنیا میں جو گناہ ہوتے ہیں پتہ کیوں ہوتے ہیں؟
اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو پچھلے اندر کا، چلو گھٹ تولو انہوں نے نہیں پتہ، چلو ملاوٹ کرو انہوں نے نہیں پتہ، وہ کوئی دیکھ نہیں رہا۔ دنیا میں اتنے گناہ اس وجہ سے ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ تو مومن کو یہ بات سکھائی جاتی ہے، مومن یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ہر جگہ دیکھتا ہے، جس طرح روزے میں تم کھاتے پیتے نہیں اور دوسرے گناہ بھی نہ کیا کرو۔ اور دوسری بات یہ سکھائی جاتی ہے کیا کہ روزے کے اندر بیوی حلال تھی، اس کے قریب نہیں جاتا، کھجور حلال ہے کھاتا نہیں، کھانے حلال ہے کھاتا نہیں، دودھ پیتا نہیں، چائے پیتا نہیں، شربت پیتا نہیں، گوشت کھاتا نہیں، کیوں؟ حلال نہیں۔ مومن کو یہ بات سکھائی جاتی ہے، او مومن تم اللہ کی مرضی کے پابند ہو، اوے حلال حرام تو دور کی بات ہے نا، اور تم حلال چیز بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کھا سکتے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ مومن کے ایمان کو ریچارج کرتا ہے یہ روزہ۔ اللہ نے پھر اس میں تعاون بڑا کیا ہے روزہ رکھنے میں مومن کے لیے۔ اللہ سارے شیطان بڑے بڑے شیطان جو ہیں سرکش، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بند کر دیتا ہے زنجیروں کے اندر۔ میرے بندوں نے روزے رکھنے ہیں، تم ان کو تنگ نہ کر۔ پھر اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور میرے بندوں نے جنت میں جانے والے کام کرنے ہیں، اور دروازے کھولو۔ مومن کو دروازہ کھولنا نہ پڑے، کھول دو، دروازے کھول دو، اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اللہ۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ امید کرتا ہے مومنوں میں نے جہنم کے دروازے بند کر دیے، اوے اب تو نانا، اوے کچھ خیال کرو، اب تو جہنم میں نہ جاؤ۔ یہ مومن کو سمجھایا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر روز ایک فرشتہ صبح کے وقت، رات کے وقت آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اوے اللہ سے خیر چاہنے والے، اوے جنت چاہنے والے، اور موقع آ گیا بھاجو، بھاج فٹافٹ اگے ہو۔ یا باغی الشر اکثر، اور جو گناہ کرنے والا بندہ ہے اور رک جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے دروازے بند کر دی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ روزے کی برکتیں ہیں کہ روزے میں جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جو رات کو قیام کرے ہر روز، بے شک تھوڑا کرے، ساری رات کو ضروری نہیں، جسے ہم تراویح کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث میں اسے قیام اللیل کہتے ہیں۔ تراویح کا لفظ کسی حدیث میں نہیں، قیام اللیل کا لفظ، کہ رات کو قیام کرنا۔ انسان آرام سے تھوڑا، اور قل هو اللہ کی تراویحاں پڑھ لے، گھر کے اندر ہی پڑھ لے۔ اپنی بیوی کو کہ او پتر اٹھو، اور قل هو اللہ، قل هو اللہ، قل هو اللہ پڑھتے رہنا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ اکبر۔ چلو قیام رات کو جو کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جس طرح کہ اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر دنیا میں عمل کوئی بھی بندہ کرتا ہے نا تو اللہ کم از کم 10 گنا اس کا اجر دیتا ہے۔ جس نے ایک حج کیا ہے نا، قیامت کے دن وہ نامہ مال کھلے گا، 10 نکلیں گے۔ 10 حج کیے ہیں، ایک عمرہ کیا ہے، 10 عمرے کیے ہیں، 10 گنا کم از کم۔ اور کئی دفعہ اللہ 70 گنا 700 گنا اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ نے کسی فرشتے کو بھی نہیں بتایا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے نا، یہ سمجھتا ہے اللہ دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، میں نہیں کوئی کام کرنا، اس کو قیامت کے دن اس کو اجر بھی میں ہی دوں گا خود۔ یہ خاص۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماہ رمضان کی راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، کوئی قرآن پڑھنے میں مصروف ہے، کوئی قیام میں مصروف ہے، کوئی ذکر میں مصروف ہے۔ کئی بندوں کی عادت ہے اللہ کے فضل سے روز رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتے ہیں۔ میں جانتا ہوں صحیح بات ہے، رب کی قسم یہ غلط بات نہیں۔ ہر روز انہوں نے 100 مرتبہ پڑھ کے سونا ہے، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ کے سونا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کر کے سونا ہے،
100 مرتبہ انہوں نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 یہ کئی بندے ذکر میں کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ نیک کاموں میں مصروف ہوتا ہے، آسمان والا رب فرشتے کو کہتا ہے اور اس کا نام لکھ دو، میں نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا. اور کئیوں کو روزہ کھولتے وقت بندہ روزہ کھولتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھجور منہ میں ڈالتا ہے، کھجور منہ میں ڈالتا ہے. وَإِنَّ لِلَّهِ عِندَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقًا، یہ کھجور منہ میں ڈالتا ہے، آسمان والا رب فرشتے کو کہتا ہو اس کا نام بھی لکھ لو، یہ آزاد ہے جہنم سے، آزاد ہے جہنم سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ روزہ جو ہے یہ قبر کے اندر انسان جاتا ہے نا جس وقت، تو انسان کے دائیں طرف سجی طرف یہ کھڑا ہو جاتا ہے، رب کے بڑے تگڑے فرشتے عذاب والے آتے ہیں، یہ روزہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے. نہ یہ بندہ روزہ رکھتا رہا ہے میں نے آگے نہیں جانے دینا، اور رب کی قسم آگے نہیں جانے دیتا. قیامت کے دن روزے دار کے منہ سے خوشبو جو ہے، دنیا میں ہوا آتی ہے نا کئی دفعہ پچھلے ٹائم، اللہ کے نزدیک یہ کستوری سے زیادہ. اور قیامت کے دن میدان محشر میں لوگ کھڑے ہوں گے، اچانک ہی روزہ آئے گا اور کہے گا اللہ پھاڑو، وہ کہے گا کون تو؟ وہ جنت کا ٹکٹ ہے، وہ کتوں ہے؟ اے تو روزہ رکھتا رہے ہیں، میں تیرا روزہ میں رب کو سفارش کی تھی سی، اللہ نے تینوں معاف کر دیتا ہے، اللہ پھاڑ جنت کا ٹکٹ، چل تو جنت اندر جا. اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح دنیا کے اندر روزہ رکھتا ہے انسان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، قیامت کے دن اللہ نے اس کو بڑی خوشی ایک دکھانی. وہ کیا ہے؟ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. فرمایا قیامت کے دن روزہ دار کو ایک خوشی ملنی ہے، جنت کے اندر جائے گا، فرشتے اس کو کہیں گے اوے تو کھاتا کیوں نہیں سا پچھلے اندر؟ اے اللہ دیکھ رہا ہے. تو برے کام کیوں نہیں کرتا تھا؟ اے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کو تو نے دیکھا ہے؟ اے نہیں میں نے اللہ کو نہیں دیکھا. قیامت کے دن پھر اس کو کہا اے آؤ جس اللہ کے لیے تم گناہ نہیں کرتے تھے، آج اس اللہ کی زیارت کرائی جائے گی. تو یہ روزہ دار جو ہے اس کو جنت میں اللہ کی زیارت کرائی جائے گی. یا اللہ ہمیں بھی زیارت کرانا، ہمارے ماں باپ کو بھی زیارت کرانا، ہماری آل اولاد کو بھی. یا اللہ تمام اہل ایمان اور توحید کو اپنی زیارت ضرور کرانا. اتنی روزے کی فضیلتوں کے باوجود اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں آتا ہے آپ ممبر کے اوپر چڑھے تو آپ نے کہا آمین 3 دفعہ کہا. جب بیٹھے تو صحابہ نے کہا آپ نے آمین کیوں کہا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل آیا تھا کہ اتنی فضیلتوں کے باوجود کو روزہ نہیں رکھتا اور اس کو جنت کی معافی، جنت نہیں ملتی اس کو، جہنم سے معافی نہیں ملتی اس کو. جبریل نے آ کے مجھے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہو کہ جو آدمی طاقت کے باوجود روزہ نہیں رکھتا اور پھر اس کو معافی نہیں ملتی، باعودہ اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کرتے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے باعودہ لعنت ہو اللہ کی اس کے اوپر کے باوجود طاقت کے نہیں رکھتا. اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام جو رحمتیں اترتی ہیں اللہ ان کو اکٹھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.